آمین آمین۔ سر کو اٹھاتے ہیں میرے عزیزوں، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے بڑے احسان کے لیے، اس کے بڑے پیار کے لیے، جو پیار وہ ہم سے کرتا ہے، اس کا شکر ہو۔ آج ہم اپنی ریگولر بائبل سٹڈی پر ہیں، دوسرا سلاطین اس کا چوتھا باب، سیکنڈ کنگز چیپٹر 4 ورس 1۔ یہاں پر اس طرح لکھا ہے، اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی، تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ الیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس نے کہا، تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن آریت لے، وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا۔ پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا، اور ان سب برتنوں میں تیل انڈیلنا، اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا۔ سب اس کے پاس سے گئی، اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا، اور اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈیلتی جاتی تھی۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا، اور تو کوئی برتن رہا نہیں۔ تب تیل موقوف ہو گیا۔ تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا۔ اس نے کہا، جا تیل بیچ اور قرض ادا کر، اور جو باقی رہے اسے تو اور تیرے فرزند گزران کریں۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہ 7 آیتیں چوتھے باب کی ایک خدا کے خادم کے گھر کی کہانی ہے۔ وہ خاندان جو 4 افراد پر مشتمل تھا، اور بندہ اپنے پیچھے قرض چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، سوچا جا سکتا ہے کہ کیا خدا کے لوگ بھی قرض لیتے ہیں؟ کیا خدا کے لوگوں کو بھی قرض لے لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ کئی لوگ قرض کے خلاف ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کتاب مقدس ہم کو قرض کو ایک گناہ کی طرح نہیں پیش کرتی کہ اگر آپ کو کبھی زندگی میں قرض لینا پڑ جائے اور آپ وہ قرض نہ لیں، اس لیے کہ اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ آپ غریب ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ آپ کے پاس وسائل کم ہیں، یا کچھ بھی۔ کئی دفعہ لوگ کم پیسوں میں گزارا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں جب پاکستان میں تھا اور میں اپنے چرچ میں کرسمس پر اکثر اپنے چرچ کو کہا کرتا تھا کہ قرض نہ لیں کرسمس پہ، اور میں انہیں کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ کرسمس منائیں۔ اگر آپ کپڑے بنا لیں تو سمجھیں کہ آپ کا کرسمس بن گیا، نہیں تو آپ سمپل کہیں کہ اس سال ہم پاسٹر ایرک کے ساتھ کرسمس منائیں گے۔ اور یہ ڈائریکشن مجھے خدا نے دی تھی، اس لیے میں اس کو بڑی محبت سے پیش کرتا ہوں، اور آج تو میں کہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ دوبارہ پھر یاد آ گئی۔ تو مجھے خدا نے کبھی بھی نہیں الاؤ کیا تھا نئے کپڑے کرسمس پہ پہننا، اور اس کا یہ نہیں مطلب کہ کپڑے تھے نہیں۔ خدا مجھے اس طرح ڈائریکشن دیتا تھا کہ تجھے اپنے لوگوں کے لیے نمونہ بننا چاہیے، تاکہ کوئی بھی ایسا نہ فیل کرے کہ آج کرسمس کا دن ہے اور ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں۔ تو اس سے بہت فائدہ ہوا، مجھے بھی بہت فائدہ ہوا، اور لوگوں کا بھی یقیناً ہوا ہوگا، کیونکہ میری بہت تلقین تھی خاص کہ کبھی بھی قرض اور اسپیشلی سود پر پیسے لے کر کرسمس نہیں منانا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، کیا قرض لینا ہی گناہ ہے؟ نہیں، بائبل ایسا کچھ نہیں کہتی۔ بائبل میں یہ لکھا ہے کہ صادق قرض لیتا اور اسے ادا کرتا ہے۔ یہ خوبی ہے صادق کی۔
اس کا مطلب ہے صادق قرض لے سکتا ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ جب کوئی قرض مانگے تو اسے قرض دو. یہ آپشن نہیں ہے، یہ عادتاً نہیں ہے، یہ لگژری نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا رکا ہوا کام کرنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے. کئی دفعہ لوگ رانگ ریزن کے لیے قرض لیتے ہیں. وہ بہت غلط بات ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بہت اہم ضرورت کے لیے قرض لینا چاہیے. مثلاً اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور گاڑی اگر ٹھیک نہیں ہوئی آپ کی جاب چھوٹ جائے گی، تو آپ کو قرض لے کر گاڑی ٹھیک کرا لینی چاہیے تاکہ جب سیلری ملے تو آپ پیسے ریٹرن کر دیں. اگر آپ کے بچے کا ایڈمیشن جانا ہے اور آپ کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں، آپ کو قرض لے کر بچے کی فیس دینی چاہیے، کیونکہ اس کا سال بچانا بہت ضروری ہے. یہ سال اس کی زندگی میں لوٹ کر کبھی دوبارہ نہیں آئے گا. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ ایک بچے کا سال پیسوں کی وجہ سے ضائع ہو جائے. نہیں، ماں باپ کو کبھی بھی نہیں دیر کرنی چاہیے. حالانکہ اس وقت پیسے مانگنا اچھا نہیں لگتا، لیکن میں ہمیشہ پرسنلی یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں بچوں کی ایجوکیشن کے لیے بہت نرم دل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا مستقبل ہے. وہ ہمارے گھر کو چلانے والے لوگ ہیں. ان کی زندگی کا ایک سال بہت قیمتی ہے. اس لیے ہمیں سب کو خدا کے لوگ ہوتے ہوئے اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ تعلیم بہت اہم ہے. ہاں، اگر کسی کو علاج کی ضرورت پڑ گئی ہے، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، ضرور پیسے دیں. انیشلی تو مدد کریں، لیکن اگر کوئی قرض مانگ رہا ہے تو اس کو دیں، کیونکہ ایک جان بڑی قیمتی ہے. اور اگر ایک جان کو بچانے میں آپ کا کوئی رول ہو سکتا ہے تو کیوں نہ ہو، بہت اچھی بات ہے. اگر کسی گھر میں مرگ ہو جائے، خدا نہ کرے، سب سے پہلے ان کی فائنینشیل کنڈیشن کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیسے ہوگی، وہ کیسے چلے گی. یہ بہت امپورٹنٹ باتیں اور یہ بائبل کی باتیں. اب یہ جو بیٹی تھی، اس نبی کی بیوی، بڑی سمجھدار تھی اور اس نے ایک خوبصورت تعارف اپنے شوہر کا بتایا کہ میرا شوہر جو تھا، تیرا خادم، خدا سے ڈرتا تھا. کتنا کئی دفعہ ہمیں اپنے ساتھ والے کی روحانی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے. ہمیں صرف اس کے پیسوں کا، اس کے سٹیٹس کا، اس کی جاب کا ہی پتہ ہوتا ہے. لیکن اس بیٹی کو اپنے شوہر کے بارے میں ایک بات کنفرم ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا تھا. خیر، اس نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا قرض خواہ آیا ہے اور اب آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے اور ان کو غلام بنا لے تاکہ اپنے پیسے پورے کرے. اور علیشا نے جلدی سے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ اور سب سے اچھا سادہ جواب، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں. لیکن اس نے نہیں یہ کہا. اس نے کیا کہا؟ تیری لونڈی کے پاس ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں. یاد رکھیے، زندگی میں جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں، وہ حقارت کے لیے نہیں ہوتی. بہت دفعہ وہ معجزے کے لیے ہوتی ہیں. بہت دفعہ ہم پرانی چیزوں کو، چھوٹی چیزوں کو، کمزور دنوں کو یاد نہیں کرنا چاہتے، یا ہم کئی چیزوں کو نگلیجبل رکھتے ہیں. یہ ایک ٹیسٹ تھا جو یہ عورت جیت گئی. علیشا کا سوال بہت سیدھا تھا، لیکن یہ سیدھا جواب بھی لوگوں کو کئی دفعہ دینا نہیں آتا. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کچھ ہے. وہ سوچتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ پاور بنتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہمیں پاور نہیں بنانی، ہمیں سچائی بتانی ہے. اور ایک پیالے تیل نے ایک شخص کا قرض بھی اتارا اور اس کے بچوں کے لیے ایک راستہ بن گیا کچھ اور پیسے اپنے پاس رکھنے کا. اس کا مطلب ہے کہ جب کبھی مشکل پڑے
خدا کی طرف رجوع کریں، خدا سے مشورہ کریں، خدا سے بات کریں، خدا کا کیا پلان ہے۔ خدا نے اپنے لوگ رکھے ہیں جو آپ کی بہت ساری مشکلوں میں آپ کے لیے مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مشورہ نہ دیں گے، ہو سکتا ہے دعا ہی کر دیں، اور مت خیال کریں کہ ان کی دعا کے بدلے میں کچھ ہوگا نہیں۔ یہ کسی کو ٹالنے کا نام نہیں ہے، یہ مقدمے کو خدا کے پاس لے جانے کا نام ہے۔ اور بہت دفعہ لوگ زندگی میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اپنا کیس غلط جگہ لے جاتے ہیں، غلط لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، اور ان کو غلط مشورہ ملتا ہے۔ یہ جو کام علیشا نے کہا، یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ ایک معجزہ ہے کہ خالی برتن لینا، برتن زیادہ ہوں اور دروازہ بند کر لینا اور انڈیلتے جانا، اور ایک پیالہ تیل پتہ نہیں کتنے برتن بھر گیا، اور اس کے بعد اس کا سارا قرض بھی ادا ہو گیا۔ اور یہ بھی علیشا کو پتہ تھا۔ اس نے کہا جا بیچ، قرض ادا کرو، جو بچ جائے تو اور تیرے بیٹے کھانا پینا کرو، کھاؤ پیو، ضرورتیں پوری کرو۔ میرے عزیزو، ہم نئے عہد نامہ میں قرض کے بارے میں بہت سی تعلیمات پاتے ہیں۔ بہت سی تعلیمات کا مطلب ہے بہت سی آیتیں پاتے ہیں جس میں قرض کا ذکر ہے، مختلف طرح کے قرض کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یعنی صرف فائنینشلی قرض نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی قرض ہیں، اور آپ کسی بھی چیز کو ایک قرض کی طرح لے سکتے ہیں۔ لیکن انیشیلی خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی تجھ سے قرض مانگے تو اسے دے۔ متی کی انجیل کے 5ویں باب میں چلتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب، میتھیو چیپٹر 5، اور اس کی چلیں ایک ورس پڑھ لیتے ہیں، 42ویں آیت۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ کلام میں لکھا ہے، 42ویں آیت ہی پڑھتا ہوں، لکھا ہے جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ آمین۔ جو کوئی تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ اب ہم اس کو لوکا کی انجیل میں بھی دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی کچھ ایسا ہی لکھا ہے۔ لوکا کی انجیل کے ہم آتے ہیں 6 باب میں، اور اس کی 34 ورس میں لکھا ہے جی، یہاں پر 33ویں آیت پڑھتا ہوں، اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گنہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے۔ گنہگار بھی گنہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر لیں، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو، اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے۔ میری عزیزو، جب کچھ دینے کے لیے ہمارے پاس ہے اور کوئی شخص ہم سے ریکوائر کرتا ہے، تو یہ بوجھ خدا یسوع مسیح نے ہمارے اوپر سے اتار دیا کہ اس جسمانی دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو گنہگار نہ بنانا، کہ اس سے سوال و جواب یہ وہ کرتے کرتے پتہ چلے آپ نے اپنی ہی برکت کھو دی ہے۔ بغیر نا امید ہوئے قرض دو، اور کبھی بھی قرض آپ اس خیال سے نہ دیں کہ یہ قرض آپ کو واپس ملنا ہے یا آپ نے یہ پیسے واپس لے دیں۔ یہ میں بائبل نہیں بتا رہا، یہ میں تجربہ بتا رہا ہوں۔ کیونکہ اگر آپ قرض اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ نے واپس لینا ہے، تو سمجھے کہ آپ نے ریلیشن بھی خراب کر لینے ہیں۔ جو اچھے وقت کے ریلیشن تھے اب وہ ٹھیک نہیں رہیں گے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کا فارمولا بہت اچھا ہے کہ آپ بغیر نا امید ہوئے قرض دو،
لیکن قرض لینے والے کو خداوند نے کیا کہا؟ محبت کے سوا کسی بات میں کسی کے قرض دار نہ ہو۔ قرض دینے والے کو کہا ہمارے خداوند جیسا خداوند کہاں ملے گا؟ قرض دینے والے کو کہا لینے کی امید نہیں رکھنی، دے دے۔ لیکن قرض لینے والے کو خداوند نے کیا کہا؟ یہ قرض فوراً واپس دینا ہے، یہ قرض سب سے پہلے واپس دینا ہے۔ بلکہ رومیو کے خط میں لکھا ہے محبت کے سوا کسی بھی بات میں کسی کے قرض دار نہ رہو۔ محبت کا قرض نہیں اتارا جا سکتا۔ میں مقروض ہوں محبت کا، میں اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرنے کا قرضہ مجھے دینا ہے، تو میں نے وہ محبت کرتے جانا ہے، وہ قرض نہیں اتر سکتا۔ محبت کا قرض بائبل طے کر چکی ہے، وہ نہیں اتر سکتا۔ وہ قرض رکھنا ہے اپنے اوپر، کسی کو ایسے پیار کرنا ہے جیسے میں نے اس کو محبت کا قرض دینا ہے، اس کی محبت کا قرض میرے اوپر ہے اور میں نے وہ ادا کرنا ہے، ایسے کسی کو پیار کرنا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم نے اپنے قرض کو ادا کرنے کی فکر کرنی ہے۔ میں ایک دفعہ، ایک بڑی اچھی میری بہن ہے، کچھ سال پہلے تو وہ کچھ اچھے کام کرنا چاہ رہی تھیں، اور مجھے نہیں معلوم اب صحیح سے یاد کہ میں نے ان کو ڈائریکٹلی کہا یا میں نے ان کو انڈائریکٹلی پیغام دیا۔ میں نے کہا سسٹر جی، اگر آپ کے ذمے قرض ہے تو آپ قرض ریٹرن کرنے کی فکر کریں، قرضہ واپس دیں، یہ پہلی نیکی ہے، یہ کمائیں۔ کیونکہ اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہیں اور وہ پیسے آپ کو دینے کی فکر نہیں ہے اور آپ کو اچھے کام کرنے کی فکر ہے کہ ہم کچھ بھلا کر لیں، دس از ناٹ دا بائبل۔ کیوں؟ کیونکہ صادق قرض لیتا اور اسے ادا کرتا ہے۔ جب میں پیسے کمانے لگا ہوں تو جو میرے پاس پیسے جمع ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے اس شخص کی امانت ہے جس نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا۔ اگر اس کے پاس زیادہ ہیں تو اس کی محنت زیادہ ہوگی۔ اس لیے نہیں ہم کسی کو لوٹ سکتے کہ اس کے پاس بہت سارے ہیں تو دے، تیرے پاس اتنے سارے پیسے بینک میں پڑے، تو نے کیا کرنے؟ دس از ناٹ دا لینگویج۔ بہت دفعہ لوگ یہ گفتگو فرماتے ہیں، لیکن یہ مقدسوں کی زبان نہیں ہے کہ ہم کسی کی دولت دے کے لالچ کریں۔ کلام میں خدا نے منع کیا اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا بھی لالچ نہ کرنا۔ خداوند نے کسی کو بہت دیا ہے، خداوند کا شکر ہو، لیکن آپ اس سے پیسے لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے پاس بہت ہیں۔ نو، آپ کو وہ پیسے ریٹرن کرنے ہیں۔ لیکن جس نے لینے ہیں اس کو کبھی بھی نہیں اس کا جا کے دروازہ نوک کرنا، میرے پیسے کاٹ۔ نو۔ ہاں، اگر ضرورت پڑ گئی ہے آپ اپنی ضرورت کے لیے کہہ سکتے ہیں بردر جی ضرورت پڑ گئی، اگر ممکن ہو تو دے دیں، بہت اچھی بات ہے۔ کیونکہ ہمیں اپنا بھائی چارہ بچانا ہے، اکاؤنٹ نہیں بچانا، ہمیں بھائی چارہ بچانا ہے۔ اگر مجھے کسی سے پیسے مل جائیں میرا بھائی ناراض ہو جائے، پھر کیا مجھے ملا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اس لیے جو بائبل کا پرنسپل ہے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ بڑا خوبصورت ہے۔ اسی لیے علیشا نے اس بیوہ عورت کی مدد کی کہ یہ ایک بہت اچھا کام کرنا چاہ رہی تھی۔ دو طرح کے اچھے کام، ایک تو یہ اپنے بیٹوں کو بچانا چاہ رہی تھی کہ یہ غلام نہ بنے، دوسری بات یہ واقعی جانتی تھی کہ ہم نے پیسے دینے ہیں اور ہمیں یہ پیسے واپس کرنے چاہیے۔ اور اگر آپ سوچیں یہ کتنی اصول پسند تھی، اگر علیشا وہاں نہ ہوتا اور پیسے اس کے لیے نہ ارینج ہوتے، اس نے اپنے بیٹے دے دینے تھے، کیونکہ وہ کہتی تھی وہ آیا ہے تاکہ لے جائے، کیونکہ ہم نے اس کے پیسے دینے۔ میرے عزیزو، خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے ہم کو اپنی برکت کو بچانے کے لیے ان پرنسپلز پر فالو کرنا ہے۔ اب کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی سے قرض نہیں لیا ہوا تو شاید ہمارے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے۔ نہیں، کسی کی مہربانی میرے اوپر قرض ہے۔ اگر کسی وقت کسی نے میرے اوپر مہربانی کی ہے تو مجھے ریٹرن میں اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ بائبل ایسے اصولوں سے کئی دفعہ اس کا ذکر ہے۔ میں چند ایک پڑھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رومیو کا خط نکالیں۔ اب یہاں پر میں کئی آیتیں یہاں سے پڑھوں گا میں۔
رومیوز کا 15واں باب، یہ لٹرل پیسوں کی بات ہو رہی ہے۔ رومیوز کا 15واں باب اور اس کی 26 اور 27 آیت لکھا ہے، کیونکہ مقدونیہ اور اخیا کے لوگ یروشلم کے غریب مقدسوں کے لیے کچھ چندہ کرنے کو رضامند ہوئے۔ یعنی کہانی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پولس رسول یروشلم جائیں گے پیسے دینے کے لیے یروشلم کے لوگوں کو، اور تعارف کیا ہے یروشلم کے لوگوں کا؟ وہ غریب مقدس ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مقدس غریب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو غربت کوئی الزام نہیں ہے کہ او فلانا غریب ہے۔ یروشلم کے مقدس، اور آپ کو پتا یروشلم مقدس کون سے رہتے تھے؟ بہت آسان ہے یروشلم کے مقدسوں کی لسٹ نکالنا، سب سے آسان، لیکن یہ لوگ ایسے ہی جیے تھے۔ کہتے ہیں کیونکہ مقدونیہ اور اخیا کے لوگ یروشلم کے غریب مقدسوں کے لیے کچھ چندہ کرنے کو رضامند ہوئے۔ کیا تو رضامندی سے، کنہوں نے رضامندی سے کیا؟ اخیا کے لوگوں نے، مگر وہ ان کے قرض دار بھی ہیں۔ کون لوگ قرض دار ہیں؟ مقدونیہ اور اخیا کے لوگوں نے قرضہ دینا ہے۔ کن کا؟ یروشلم کے لوگوں کا۔ کون سا قرضہ؟ تو غریب لوگوں نے کہاں پیسے دیے ہوں گے؟ پالوس کلیئر کرتے ہیں، کیونکہ مگر وہ ان کے قرض دار بھی ہیں، کیونکہ جب غیر قومیں روحانی باتوں میں ان کی شریک ہوئی ہیں تو لازم ہے جسمانی باتوں میں ان کی خدمت کریں۔ اگر آپ کی کسی نے روحانی خدمت کی ہے، اب آپ اتنے روحانی تو نہیں ہیں لیکن آپ جسمانی تو ہے نا، آپ روحانی طور پر تو وہ خدمت نہیں کر سکتے لیکن جسمانی برکت خدا نے دی ہوئی ہے، تو جسمانی برکت سے ان کی مدد کر دیں۔ اور میرے ساتھ نکالیے ایک اور حوالہ، پہلا کرنتھیوں اس کا 9واں باب، پہلا کرنتھیوں اس کا 9واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ پریز دی لارڈ۔ اوپر سے پڑھ کے آتا ہوں۔ لکھا ہے، چنانچہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے، 9ویں آیت پڑھ رہا ہوں، 1 Corinthians chapter 9 verse 9۔ چنانچہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا۔ آگے لکھا ہے، کیا خدا کو بیلوں کی فکر ہے؟ یہ خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے، خادموں کے لیے خدا فرماتا ہے کہ جب تم یہ بیل کے سامان تمہاری خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں بیل نہیں وہاں چرنی صاف ہے، لیکن غلہ کی افزائش بیل کے زور سے ہے، تو خداوند نے مثال کے لیے یہاں پر بیلوں کو استعمال کیا۔ اور رسول کہتے ہیں یہ خاص ہمارے واسطے یہ فرماتا ہے۔ ہاں یہ ہمارے واسطے لکھا ہے کیونکہ مناسب ہے جوتنے والا امید پر جوتے اور دائیں چلانے والا حصہ پانے کی امید پر دائیں چلائے۔ پس جب ہم نے تمہارے لیے روحانی چیزیں بوئیں تو کیا یہ کوئی بڑی بات ہے کہ ہم تمہاری جسمانی چیزوں کی فصل کاٹیں؟ پولس کہتے ہیں، کرنتھیوں والو، ہم نے تمہاری روحانی خدمت کی ہے، اور اب کیا اتنا بھی ہم حق نہیں رکھتے کہ تمہاری جسمانی چیزوں میں ہمارا حصہ ہو؟ کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے، اے پادری ساڈی جگہ تے ڈیوٹی کر دینے، انہاں نوں اسی چندہ دے دئیے، انہاں نوں کادا، انہاں نے کی کیتا ہے، انہاں نوں کادے پیسے کٹ کے دے دیے جی، انہاں نوں کادی دہی کی پھڑا دیے، اسی ڈیوٹیاں اسی کریے، محنت اسی کریے، تے اے ویلے گلیاں چ ترے پھر دے جو تے انہاں نوں چوک کے 10واں حصہ پھڑا دو۔ آپ نے نہیں سنا؟ اچھی بات ہے، خدا کا شکر ہے، کوئی سننے والی بات بھی نہیں، یہ میں نے سنی۔ تو لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ کوئی شخص آپ کی زندگی میں روحانی برکتوں کو بو رہا ہے، کوئی شخص آپ کے لیے محنت کر رہا ہے، اس کا مطلب پاسٹر ایرک نہیں، میں سارے خادموں کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ کو شامل کر کے۔ اور کیا ریٹرن کے اندر آپ کے پاس کچھ بھی لوٹانے کو نہیں ہے؟ خدا نے ایک ٹیسٹ دے دیا ہے، ہماری آنیسٹی کا ٹیسٹ،
ہم کتنے آنیسٹ ہیں فیصلے کرنے میں. اگر میں اپنی جیب میں اپنی برکتوں میں انصاف نہیں کر پا رہا تو کہاں پر میں جا کے انصاف کروں گا؟ کہاں جا کے میں انصاف کروں گا؟ کس وقت کروں گا؟ اگر اپنی جیب جو پیسے مجھے خدا 100 روپیہ دے رہا ہے اس میں سے 10 روپے دائیا کی اور 1 روپیہ کم از کم ہدیہ نہیں نکالا جا رہا تو کیا میں اور بہت بڑے بڑے خدا کے لیے فیصلے کروں گا؟ آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو کہ خداوند نے ہمارے اوپر کتنی بھاری ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ ایک قرض کی طرح ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے. اور جو لوگ اپنی برکتوں کو اس طرح پیار کرتے ہیں اور اپنے اوپر ایک محبت کا قرض رکھتے ہیں، پولس تو کہتا ہے میں گاسپل سنانے کے لیے بھی قرض دار ہوں. اگر آپ رومیو کا خط نکالیں وہ کہتے ہیں میں یونانیوں اور غیر یونانیوں کا مقروض ہوں، قرضہ دینا میں نے. کیا بات کا؟ میں نے ان کو ابھی تک خوشخبری نہیں سنائی. میرے اوپر ان کو خوشخبری سنانے کا قرض ہے. تو یہ قرضے تو کئی طرح کے اپنے اوپر ہم کھڑے کر سکتے ہیں اور یہ ہماری برکت کے قرضے ہیں. جیسے میرا گناہ میرا قرضہ ہے اور جب میں گناہ کسی کا معاف نہیں کرتا ہوں اس کا مطلب ہے میں قرضہ معاف. یسوع مسیح نے تو لیٹرلی لفظ ہی قرض بتایا ہے. کہا جس طرح جب دعا سے کہتے یسوع مسیح کہتے ہیں ہمارے قرض داروں کو معاف کر، ہمارے قرض ہمیں معاف کر. کیسے؟ جیسے ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں. اچھا تو خدا سے کتنا قرض معاف کروانا چاہ رہے ہیں؟ 10,000. آپ نے کسی کے کتنے معاف کیے ہیں؟ 50 یا 100؟ لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے اس کو نہیں نا معاف کیا میں نے بھی نہیں کرنا. تمہارے 10,000 تمہارے گلے پھنس جائیں گے کیونکہ آپ نے کسی کا 100 نہیں بخشا. تو اور گناہوں کا نام کیا خدا نے رکھا؟ قرض. گناہ میرے اوپر کیا ہیں؟ قرض ہیں. میرے گناہ میرے اوپر قرض ہیں، قرض کی طرح مجھے ادا کرنے. تو کیا کروں میں؟ توبہ کروں، لیکن ایک اور بھی کام کروں، اپنے بھائی کو معاف کروں. کیونکہ کچھ قرض میرے بھائی نے میرا دینا ہے، کچھ زیادتی میرے بھائی نے میری کی ہے. اس کا مطلب ہے جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا ایک قرضہ میرے اوپر چڑھ گیا ہے. اب آپ اس سے معافی ایسے مانگیں جیسے قرض ادا کرنا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے جب تک تو کوڑی ادا نہیں کرے گا وہاں سے ہرگز نہیں چھوٹے گا. جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں وہاں کوڑیوں کا حساب دینا ہے کیونکہ وہاں پر کوڑیوں نے ہمیں پھنسانا ہے. اس لیے مجھے زندگی میں یہ بات جاننی ہے میں نے کسی کی کوڑیاں تو نہیں چھپا لیں؟ کہیں ایسا تو نہیں میں نے اپنے بھائی کے خلاف گرج دل میں رکھا ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں کوئی نفرت میرے اندر پل رہی ہے، کوئی کڑوی جڑ پھوٹ پڑے گی؟ نہ، مجھے اپنے بھائی کو دل سے معاف کرنا ہے. چاہے آف کورس اس نے میرا نقصان ہی کیا ہوگا، لیکن جتنا نقصان میں نے کیا ہے خدا کا اتنا تو اس نے کوئی نہیں کیا. اس لیے مجھے اپنی نجات کو بچانے کے لیے ان گناہوں کو معاف کرنا جو زیادتیاں میرے بھائی نے میری کی ہیں. لیکن کس کی طرح؟ کلام کہتا ہے قرض کی طرح. قرض جیسے ادا ہوتا ہے اس طرح آپ نے یہ کام کرنا ہے. اور اگر آپ ایسے نہیں کر رہے اس کا مطلب ہے آپ اپنی نجات کے دشمن ہیں. تو میرے عزیزو، یہ جو کلام کی ترتیب ہمارے پاس ہے قرض کے لیے وہ بڑی خوبصورت ہے. کلام میں لکھا ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے امثال کی کتاب کے 19ویں باب میں لکھا ہے جو کوئی مسکین پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ جو خدا کے لوگ ہیں، یہ جو نبی ہیں، آپ 4 باب کی آگے پڑھیں گے وہاں ایک شنیمی عورت کا ذکر ملتا ہے. واٹ انٹرسٹنگ. لکھا ہے اس نے اس کو مجبور کیا الیشا کو، کھانا ہی کھا جاؤ. مجبور کیا الیشا، لکھا ہے الیشا کو اس نے. پھر تو جب کبھی الیشا ادھر سے گزرتا کھانا کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا. اس نے اپنے شوہر سے کہا، وہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا
یہ آدمی جو ہمارے گھر آتا ہے یہ تو مجھے مقدس آدمی لگتا ہے. صحیح بات ہے. میرے بھی گھر خدا نے مجھے میری بیوی کو یا میری بیوی کو اور مجھے توفیق دی کہ خدا کے لوگ ہمارے گھر آئیں، لیکن کئی لوگوں کو دیکھ کے لگتا تھا یہ مقدس ہے. اور آپ یاد رکھیں، آپ مقدسوں کو پہچان جائیں گے. ان کا بات کرنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چیزیں مانگنا، گفتگو کرنا، آپ کو بالکل کہیں نہ کہیں جا کر آپ کو پتہ چلے گا یہ خدا کی بندی ہے، یہ خدا کا بندہ ہے. آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور ایسے ہی شنیمی عورت نے کیا. ایگزیکٹلی دوسرا سلاطین چوتھے باب کی اسی چیپٹر کے نیکسٹ کہانی شنیمی عورت کی ہے. لیکن کیا ہوا؟ اس نے اس کے لیے کمرہ بنایا، پھر تو وہیں وہ آ کر ٹکتا تھا، وہیں کھانا کھاتا تھا. اب اس نے اس کی مدد کرنا چاہی. اس نے کہا مجھے تو مدد کوئی چاہیے ہی نہیں، میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں تو اپنے لوگوں میں رہتی ہوں، اپنے گھر میں رہتی ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے. کتنی پیاری لائف ہے یہ ایک دولت مند عورت کی. آخر اس کے نوکر نے بتایا جناب اس کے پاس اولاد کوئی نہیں، یہ دونوں میاں بیوی رہتے ہیں. اور اس نے بتایا اس کو کہ تیرے بیٹا ہوگا اگلے سال. اس نے کہا نہیں میرے ساتھ ایسے نہ کہہ مجھے، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ اس کو بیٹا مل گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بیٹا بیمار ہوا، وہ بیٹا مر گیا. لیکن اس عورت نے اپنے بیٹے کو بیڈ پر ڈالا اور اس نبی کے پاس دوڑ گئی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے. کہتی میں نے تو نہیں سوال کیا تھا بیٹے کا، یہ تو نے مجھے کہا تھا تجھے خدا بیٹا دے گا اور میں تجھے ساتھ لے کے جاؤں گی. یہ شخص الیشا اتنا اس عورت سے پیار کرتا تھا، اتنا اس کی محبت کے اندر اریسٹڈ تھا کہ جب جہازی اس کو اس کے پاؤں سے ہٹانے لگا اس نے کہا نہیں اس کا دل پریشان ہے، اس کو رہنے دے. پھر وہ اس کے ساتھ گیا. اور پتہ کیسے وہ معجزہ ہوا؟ لکھا ہے الیشا اس ڈیڈ باڈی کے اوپر لیٹ گیا، اس کے منہ پر اپنا منہ رکھا، اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں رکھیں، اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے. آپ خدا کو مجبور کرنے کا طریقہ دیکھیں کہ الیشا اس بچے کو زندہ کرنے کے لیے خدا کو اس قدر مجبور کر رہا تھا کہ وہ اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ لپٹ گیا. کلام کہتا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو پڑھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیے ذرا دوسرا سلاطین. میں آپ کو بس پتہ نہیں اب یہ ہے کہ خدا کے لوگوں کو کی خدمت کیسا پیارا قرض ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاسٹر ایرک نے اب یہ بھی بتانا ہے کہ ان کے گھر کا جو زپ کوڈ ہے یہ ایک بزرگ پاسٹر کا فون نمبر ہے. یقیناً بتانا ہے، بتاتا رہوں گا، کبھی نہیں تھکوں گا، کیونکہ یہ ایک معجزہ ہے اور یہ مجھے خدا نے بتایا. تو نے میرے بندے کی خدمت کی تھی، میں بھی نہیں بھولا. پریز دی لارڈ. ہاؤ خدا تیرا شکر ہو. پریز دی لارڈ. 32ویں پہ آ گیا ہوں. 2 کنگز چیپٹر 4 ورس 32. جب الیشا اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا. سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا اور اس کے منہ پر اپنا منہ، اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے اور اس کے اوپر پسر گیا. تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا. مجھے یوں لگتا ہے جب یہ فروتنی خدا نے اس نبی کی دیکھی، اس نے خدا کے جا کے دل کو چھو لیا. خدا یوں سمجھ کہ یہ میں پڑا ہوا. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا نکالتے ہیں؟ آپ کیا لوگوں کے عزیز نہیں مرتے؟ کیا لوگ ڈیڈ باڈیوں سے نہیں لپٹتے؟ لیکن بتائیں
یہ کیسے لپٹا؟ ویژوائز کریں ایک لڑکے کے اوپر. کیوں؟ خدا مجھے یہ بچہ چاہیے، یہ بچہ، کیونکہ یہ اس پلنگ پر پڑا ہے جس پر میں سوتا رہا. اور پھر کیا ہوا؟ آپ کو پتا کیا ہوا؟ وہ لڑکا جو تھا وہ جی اٹھا. اس کے بعد اس نبی نے اس عورت سے کہا کہ ملک میں پڑنا ہے کال، تو چلی جا، لے کر اپنے آپ بندوبست کر. کال کے سال تھے. اس کے بعد یہی جہازی بادشاہ نے بلایا. بادشاہ نے کہا اندر آ یار، کوئی الیشا کے کارنامے تو بتا. اس کو پڑھتے ہیں. ہو پریز دی لارڈ. یہ لکھا ہوا ہے 8ویں باب میں. میں کوشش کروں گا اس کی آیتیں تیز پڑھوں، لیکن آپ اگر تھوڑا جلدی میں ہوں تو پھر مجھے معاف کیجیے، لیکن آئی وانٹ ٹو انجوائے پروفٹ الیشا. یہ میرے اپنے بیٹے کا نام بھی ہے، خدا اس کو بڑی برکت دے. اور خدا نے الیشا کا نام مجھے اس کے پیدا ہونے سے پہلے دیا تھا. 2 کنگز چیپٹر 8 میں لکھا، اور الیشا نے اس عورت سے جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا یہ کہا تھا کہ اٹھ اور اپنے کنبہ سمیت جا، اور جہاں کہیں تو رہ سکے رہ، کیونکہ خداوند نے کال کا حکم دیا ہے، اور وہ ملک میں 7 برس تک رہے گا بھی. نبی کی خدمت چل رہی ابھی تک، کمرہ بنا ہوا ہے. تب اس عورت نے اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا، اور اپنے کنبہ سمیت جا کر فلسطینیوں کے ملک میں 7 برس تک رہی. اور 7ویں سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ یہ عورت فلسطینیوں کے ملک سے لوٹی اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی. اس کو زمین واپس چاہیے تھی، گھر واپس چاہیے تھا. اس وقت بادشاہ مرد خدا کے خادم جہازی سے باتیں کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا وہ سب بڑے بڑے کام جو الیشا نے کیے ذرا مجھے بتا. آپ دیکھیں اتفاق، خدا کا کڑیاں ملانے کا انداز کتنا پیارا ہے. واٹ اے لیونگ گاڈ وی آر ہیونگ. اور ایسا ہوا جب وہ بادشاہ کو بتا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مردہ کو جلایا، تو وہی عورت جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا آ کر بادشاہ کے حضور اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی. تب جہازی بول اٹھا، اے میرے مالک، اے میرے بادشاہ، یہی وہ عورت ہے اور یہی اس کا بیٹا ہے جسے الیشا نے جلایا ہے. کیسی برکت تھی کہ جہازی کی بات کنفرم ہو گئی، خدا کے بندے کی عزت ہو گئی، اور بیوہ کا مسئلہ حل ہو گیا. اس کو زمین مل گئی، گھر مل گیا. آگے ہوا کیا؟ جب بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے اسے سب کچھ بتایا. تب بادشاہ نے ایک خواجہ سرا کو اس کے لیے مقرر کیا اور فرمایا سب کچھ جو اس کا تھا، اور جب سے اس نے اس ملک کو چھوڑا ہے اس وقت سے اب تک کے کھیت کی ساری پیداوار اس کو پھیر دو. 7 سال کی پیداوار بادشاہ نے کہا اس کو واپس دو. کال ہمارے لیے تھا، اس کے لیے نہیں تھا، کیونکہ اس نے نبی کی خدمت کی ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں اگر کوئی ان چھوٹوں میں سے کسی کو پانی کا ٹھنڈا پیالہ پلائے گا اپنا اجر ہرگز نہ کھوئے گا؟ کین یو امیجن؟ یہ بنا ہوا کمرہ اور یہ پلنگ اس عورت کو کہاں تک لے گیا، کہاں تک لے گیا؟ آپ سوچ سکتے ہیں. کئی دفعہ جب ہم نیکیوں کے بارے میں، بھلائیوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو اتنی چھوٹی سی انگل گھومتی ہے کہ اپنے گھر کے گرد دائرہ کھینچ کے یہ ہے میری جائیداد کے وارث، آمین، گاڈ بلیس دیم، خدا انہیں سدا سلامت رکھے. لیکن کبھی اگر زندگی میں آپ کو کسی خادم یا خادمہ کی خدمت کرنی پڑے، آپ جانتے نہیں کتنا فولڈ ریٹرن آپ کو واپس ملتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گواہیوں کو اکٹھا کر نہیں سکتے یہ لوگ کتنے بڑے ہیں. اگر آپ کو خدا کبھی زندگی میں توفیق دے، خدا کو قرض دینے میں دیر نہ کرے، جب کبھی بھلائی کرے. اسی لیے غلطیوں کے خط میں لکھا ہے تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی باتوں میں شریک کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہوں اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہو کہ اب یہ کسی مقصد کے لیے ہمارے گھر آئے ہیں،
ان کا مقصد ہوگا ضرور، جو کال کر رہے ہیں یہ ہمیں یاد کروانا چاہ رہے ہیں، اب کچھ نہ کچھ تو یاد کروا رہے ہوں گے نا۔ ان کی تاریں آسمان پہ جڑی ہیں، آپ کو آسمان والے نے اجر دینا ہے، بندے نے نہیں۔ خدا کے گھر میں میرے عزیزو، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ یہ کلام جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ میری زندگی ہے، یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، اور میں آپ میں سے کسی کو بھی کنونس نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ سونے جیسی باتیں ہیں، یہ سونے کا کاروبار ہے، اس کی ویلیو کبھی نہیں گرتی، یہ کبھی نہیں گرتی، یہ کلام ہے۔ آپ کبھی زندگی میں اس کا تجربہ کیجئے اور پھر بتائیے، اور آپ گواہی دیں گے۔ خدا کے بندہ نے ایک دن خدا کے پیار کی باتیں بتائی تھی، کبھی بھی کسی مقدس کو ضرورت میں دیکھ کر اپنی آنکھیں نہ بند کریں، کبھی بھی آپ اس جگہ کھڑے ہوں جہاں خادم ہے یا خادمہ ہے، یہ جانیں کہ اگر یہ ضرورت میں رکھے گئے ہیں تو میری برکت کے لیے، یہ جس کے نوکر ہیں وہ ان کو، اس کے پاس آسمان سے من ہے 40 سال کھلانے کے لیے، وہ چٹان سے کہے تو پانی دیتی ہے، وہ بھی چکمک کی چٹان جس سے چھریاں بنتی ہیں، اس میں سے پانی نکال دیتا ہے۔ اس کے لیے، اس خدا کے لیے اس کی ضرورتیں پوری کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اگر خدا نے اس کو ضرورت میں رکھا ہے تو میری برکت کے لیے رکھا ہے۔ اگر یہ بھوکا ہے، میری برکت کے لیے بھوکا ہے۔ کیا ایلیا کو کھانے کھلانے والی بیوہ جو سارپت کی تھی، آپ کا کیا خیال ہے اس کی برکت کوئی کم ہے؟ 3.5 سال تک وہ اور اس کا کنبا کھاتے رہے، نہ آٹا ختم ہوا نہ تیل ختم ہوا۔ کہاں سے کہانی شروع ہوئی؟ ایک چھوٹی سی ٹکی روٹی سے کہانی شروع ہوئی، اور خدا نے خاندان بچایا۔ اس کا ایمان اتنا بڑا تھا، اتنی تابع داری تھی کہ جو یہ بندہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کئی دفعہ خادموں کو کمی میں دیتا ہے، اور اگر کوئی پادری قرض چھوڑ کر مر جائے، کبھی اس کی روحانیت کی کیلکولیشن نہ کریں۔ الیشا نے نہیں کی، آپ اور میں بھی نہ کریں۔ ہم کئی دفعہ نہیں جانتے، اگر کوئی قرض نہیں ادا کر سکا، ضروری نہیں لاپرواہی ہو سکتا ہے وسائل ہی نہ بنے ہو۔ اس کو یوں ہی سمجھیں، اگر کسی نے آپ کو نہیں دیا، یوں سمجھے اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ اور اگر آپ نے قرض کسی سے لیا ہوا ہے، پلیز ریٹرن اٹ۔ یہ خدا کا حکم ہے۔ محبت کی سوا کسی بات میں کسی کے قرض دار نہ بنو۔ اور جیسا میں نے آپ کو مثال بھی دے کر کہا، بہت سی باتیں